میرا نام محمد بشیر ہے، عمر 62 سال۔ میں گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے پاس چاول کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ سن 1970 سے وقت گزرتا گیا، شادی ہوئی، اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی۔ دونوں بچیاں جوان تھیں، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کی شادی کر سکتا۔ گھنٹہ گھر کے پاس ہی ایک مغل صاحب کی کپڑے کی دکان تھی۔ سن 2008 کی بات ہے۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا، بشیر صاحب، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی، مجھ غریب پر یہ کرم کیسے؟ خیر، گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی۔ سال گزر گیا، وہ شادی کا تقاضا کرنے لگے اور میرے پاس 10,000 روپے بھی نہیں تھے کہ میں بچیوں کو رخصت کر سکتا۔ بیوی کہنے لگی، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، شادی کا دن طے کر دیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی، 25 نومبر 2009۔ شادی کو 7 دن رہ گئے تھے۔ میں پریشان، اب کیا ہوگا؟ شادی کیسے ہوگی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، انہی سوچوں میں غرق صحن میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا، دروازہ کھولا، سامنے ایک باریش نوجوان کھڑا تھا جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ نوجوان بولا، کیا بشیر صاحب کا گھر یہی ہے جو چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ جی، میں ہی بشیر ہوں۔ میں نے جواب دیا، کیا ہم اندر بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ میں اسے گھر کے صحن میں لے آیا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا، میں کراچی سے آیا ہوں، 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینہ سے حکم ملتا ہے، گجرانوالہ جاؤ، ہمارے غلام کی مدد کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے؟ یہ سن کر میری دھاڑ نکل گئی۔ میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ عرض کی، بیٹا، میں تو بہت گناہگار ہوں۔ ہاں، پچھلے 45 سال سے بلا ناغہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ وہ نوجوان رونے لگا، بولا، جن پر آپ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، وہ مجھے دیا، مجھے گلے سے لگایا، بنا اپنا نام پتہ بتائے مجھے مل کر رخصت ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ بعد میں بریف کیس کھول کر دیکھا، اس میں 30 لاکھ روپے تھے اور ایک خط کہ آپ بچیوں کی شادی کریں، یہ مدد وہاں سے ہے۔ میں نے بچیوں کی شادیاں بھی کیں، پھر حج بھی کیا، مدینہ حاضری بھی ہوئی، اور آج میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہماری یہ موٹیویشنل سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو شیئر ضرور کیجیے۔